مطلب آپ زیادہ سٹائل نہیں کیری کر سکتے، اس کا مطلب آپ زیادہ کلرز بھی کیری نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب آپ کو کنزرویٹو کلوتھنگ میں رہنا چاہیے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ہیں کہ لائم لائٹ میں رہنے والے میں والے بندے ہوں تو پھر اس کے بعد ایکچولی یو کین کیری اٹ. کہ اس میں جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ کلوتھنگ ڈز ناٹ کیری دا مین اور وومن، مین اور وومن کیریز دا کلوتھنگ. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے بتائیں کہ جو مینس آفیسز جاتے ہیں ان کے لیے وہاں پر جانے کے لیے کن چیزوں کا زیادہ تر انہیں سلیکشن کرنی چاہیے، سیمی فارمل کی یا فارمل کلودنگ کی؟ دیکھیں اگر تو آپ بینکنگ میں ہیں تو آبویسلی یو ہیو ٹو ویئر اے سوٹ، وہاں تو سوٹ از لائک مسٹ. لیکن اگر آپ سوٹنگ میں نہیں، لیٹس سے فار ایگزامپل اگر ڈریس کوڈ یہ نہیں ہے تو آپ بلیزر لیں، ایک اچھا نیوی بلیزر جو ہے آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایرسٹوکریٹک بلیزر ہے، جو برٹش میں ہے اٹس ویری کامن دیئر. تو آپ نیوی بلیزر لے لیں، اس کے ساتھ آپ یو کین ویئر اے وائٹ شرٹ اگر آپ کارپوریٹ لگنا چاہتے ہیں. ٹائی لگا لیں گے تو ڈریس اپ ہو جائے گا، اگر ٹائی نہیں لگائیں گے تو ڈریس ڈاؤن ہو جائے گا. سو اٹس اپ ٹو یو ہاؤ یو ویئر اٹ. اینڈ دین یو کین آلسو ویئر اٹ ود آل دا بلو شیڈس آف شرٹس اینڈ آل دیٹ. جیسے آپ کی لائٹ بلو ہے، اسکائی بلو ہے، میڈیم بلو ہے، اور ایون فرینچ بلو دیٹ گوز ویری نائس. اور ساتھ میں آپ اس کے کانٹراسٹ میں پینٹس لے لیں. نیوی کے ساتھ ہمیشہ گرے کلر کی پینٹ بڑی اچھی لگتی ہے، چارکول گرے یا میڈیم گرے، اور ساتھ میں خاکی کلر جیسے ابھی آپ نے پہنی ہوئی ہے، دیٹ آلسو گوز ویری ویل ود دیٹ. تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فارمل کلوتھنگ میں جانا ہے یا آپ نے سیمی فارمل کلوتھنگ میں جانا ہے. لیکن میں بلیزر کے بارے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلیزر جو ہے نا دیٹ از دی اونلی گارمنٹ وچ کین گیو یو پاور. تو آپ نے اگر سیمی فارمل میں پاور لک میں آنا ہے تو یو ہیو ٹو ویئر بلیزر ود اٹ. پینٹ اینڈ شرٹ کا جو امپیکٹ ہے زیرو ہے. اچھا، بلیزر کا جو امپیکٹ ہے، بلیزر کا امپیکٹ ہے دیٹس واٹ. سو اگر آپ نے اپنے کو ایلیویٹ کرنا ہے، اپنے اسٹائل کو ایلیویٹ کرنا ہے، اگر آپ نے اپنی پاور کو تھوڑا بہت ناچ ابو کرنا ہے، ٹو ویئر بلیزر. وداؤٹ بلیزر یو شوڈ نیور ہیو اینی میٹنگ میں مسٹ کہ آپ بلیزر پہنیں. اوکے، کیا بات ہے. تو سمن خواتین میں بھی ہے کہ وہ بھی بلیزرز آج کل پہن رہی ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں بھی، ایون دو کہ میڈیا میں بھی ہم لوگ پہن رہے ہوتے ہیں. تو خواتین کے لیے آپ کیا ایڈریس کریں گے؟ انہیں کس طرح کا بلیزر، کون سا کلر جو ہے نا وہ اس کہہ لے کہ کیپسول وارڈروب میں چل سکتے ہیں ان کے لیے؟ اچھا، اس میں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا پیٹرن کے ساتھ بھی پلے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خواتین کی بات ہے اور دکھنا چاہیے کہ آپ خواتین ہیں، خاتون ہیں. اور اس میں ایک چیز ہے کہ آپ کلر سیریس لے لیں لیکن پیٹرن آپ دیکھ لیں، اس میں اسٹرائپس بہت آج کل اچھی ہے، اور چیکرڈ جو باریک والا چیک ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہے. اس کے ساتھ پلینس تو آپ کے پاس سیریس آپشنز ہیں ہی. جیسے ابھی سر نے کہا کہ جب آپ کسی سیریس پروفیشن میں تو وہاں پہ آپ کو سیریس دکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اتنے بھی سیریس نہیں ہیں اور کریٹو کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، میڈیا انڈسٹری ہو گئی، فیشن انڈسٹری ہو گئی، وہاں پہ آپ لٹل بٹ آف پرنٹ جس طرح آپ کے پولکا ڈاٹس ہیں یا آپ کی اسٹرائپس ہیں یا چیکس ہیں، اس طرح کے کوٹس کیری کر سکتے ہیں. یہ بڑے اسمارٹ بلیزر ہیں، بڑے ایزیلی اویلیبل بھی ہیں مارکیٹ میں. اس کو پھر آپ اپنے ڈریس کے ساتھ کیری کریں گے تو کلرفل ڈریس ہو، اس کے اوپر آپ نے تھوڑا اسمارٹ سا بلیزر کیری کر لیا، وہ بہت اسمارٹ لگے گا. چیک بلیزر میں جو نا آئی تھنک شی رائٹ، چیک بلیزر جو ہے دیٹ ایڈز انٹرسٹ اینڈ اسپائس انٹو اٹ. لیکن چیک بلیزر میں ایک پرابلم یہ ہے کہ چیک بلیزر ریکگنائزیبل ہیں، یعنی آپ ایک بار پہنا، دوسری بار آپ نے دوبارہ پہنا تو کہتا اچھا وہی چیک بلیزر والا بندہ آ گیا، یہ بندی آ گئی ہے. تو اس کی مائلیج بڑی کم ہے. اچھا، تو آئی وڈ سے کہ یا تو بہت ساری چیک بلیزرز ہوں اور پھر ڈفرینٹ پیٹرنز ہوں، یا جس سے پیٹرنس ہوں کہ آپ چینج کر سکیں. اگر آپ پاس ایک دو ہیں تو ایک دو اگر پہنیں گے تو یہ لگے گا بھائی آپ کے پاس شاید دو ہی چیک بلیزر ہیں جو روز آپ پہن کے آتے ہیں. اور دوسری بات چیک بلیزر میں یہ ہے کہ چیک بلیزر میں سارا انٹرسٹ بلیزر پہ چلا جاتا ہے، آپ کے اوپر انٹرسٹ نہیں جاتا. تو ایکچولی وہ ڈسٹریکشن تھوڑی سی کریٹ ہو جاتی ہے. بٹ کریٹو فیلڈ میں آپ کو ڈسٹریکشن کریٹ کرنی ہے، یو ول ہیو ٹو لک تھوڑا سا کریٹو. تھوڑا بہت آپ کر سکتے ہیں کبھی کبھی، مطلب خالی سالڈ پہن کے بھی نا ہم سب بور ہو جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ایک وہ کلرفل ہونا چاہیے نا چیز. سالڈ رائٹ، جب آپ کریٹو فیلڈ میں ہیں تو obviously you have more leeway نا، آپ کے پاس more کارپوریٹ سائڈ پہ نہیں پہن سکتے. وہاں پہ تو رول ہے نا کہ آپ کارپوریٹ سائڈ پہ تو آپ کے پاس رول آ جاتا ہے، آپ کو ایک وارڈروب لمیٹڈ دی ہوتی ہے، آپ نے اسی کو کیری کر کے آنا ہے. تو وہاں پہ تو آپ کے پاس آپشن ہی نہیں نا. لیکن اگر آپ کسی کریٹو یا میڈیا فیلڈ سے ہیں، وہاں پہ آپ تھوڑا سا اپنے اٹائر کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے، بہت زیادہ کریٹو بھی نہ ہو کہ ڈسٹریکشن ہی ہو جائے، کانٹینٹ پہ فوکس ہی نہ رہے. ٹھیک ہے، تھوڑا اسمارٹ اس کو دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا حامد صاحب، یہ تو بلیزرز اور کوٹ پینٹ کی تو ہم نے بات کر لی ہے. کیپسول وارڈروب میں کیا مردوں کی شلوار قمیض بھی آتی ہے؟ ایبسولوٹلی. میں کہتا ہوں 8 کلرز ہیں شلوار قمیض میں، میں نے زیادہ انکریز کر دیے، 4 سے 8 کا ہوتا ہے.
इतनी महंगाई है, आप बढ़ते जा रहे हैं, लोगों ने कहना इतनी महंगाई में हम 8 सूट कहाँ से बनाएं? लोग कहते हैं कि बल्कि ज्यादा कलर्स हैं। मैं आज थोड़ा सा मैंने कहा चले आई एम वेरी जेनरस टुडे ना, तो 8 कलर्स कौन से हैं? एक तो ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक इज ए पावर कलर अगेन, याद रखिए ब्लैक मीन पावर। जिस दिन आप पावरफुल लगना चाहते हैं, इवन शलवार कमीज में ब्लैक पहन ले। हाँ, बिलावल भुट्टो साहब हैं, ब्लैक हैज बीन वी हैव बीन वेयरिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम। शलवार कमीज में मुझे लगता है अगर आपने बहुत सीरियस दिखना है तो फिर आप ब्लैक जरूर पहने। अच्छा, ब्लैक इज पावर। दूसरा ये वाइट मींस ट्रस्ट मी, वाइट मींस क्रेडिबिलिटी, वाइट मींस यू नो ऑनेस्टी, वाइट आप अंदर भी ऑनेस्ट होने चाहिए, ये नहीं कि बाहर से ऑनेस्ट लगे, पीपल ना गोना इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। और ऑनेस्ट है, आप रिफाइंड लगते हैं, पॉलिश लगते हैं, सोबर लगते हैं, तो अगर आपने सारी चीज़ें लगनी तो आप वाइट शलवार कमीज पहन लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आगे आपके नेवी के शेड्स, अब 3 शेड्स कर लें उसमें, ठीक है। एक डार्क हो गया, एक मीडियम डार्क और एक आपका थोड़ा सा यू नो ब्राइटर सा, तो 3 नेवी के हो गए, तो आप 5 पे आ गए। तो ग्रे के 3 शेड्स कर लें, डार्क, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे एंड लिबरल लाइट ग्रे। तो ये 8 कलर्स हैं। अच्छा, इन 8 कलर्स के साथ जैसे मैंने पहले कहा कि 4 ब्लेजर्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो 32 कॉम्बिनेशन हो गए, ये पूरे महीने के कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसके बाद अगर आप वेस्ट कोट पहनने वाले बंदे हैं तो 4 वेस्ट कोट ऐड कर लें, वही ब्लैक, नेवी, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे, और आपको 32 मोर कॉम्बिनेशन, 64 कॉम्बिनेशन आ गए। 64 कॉम्बिनेशन मतलब कि एक कॉम्बिनेशन आपने पहना तो 2 महीने के बाद उसकी बारी आएगी। अच्छा, इसका एक और फायदा ये, एक तो आप हर वक्त नए लगेंगे, फ्रेश लगेंगे, यू नो आपने नई गारमेंट्स पहने हुए या नया कॉम्बिनेशन पहना। और दूसरा का फायदा ये है कि आप जो है ना वो वेयर एंड टेयर नहीं होगी क्लोथिंग के ऊपर। ये नहीं कि एक आपको पसंद है सूट